آزاد کشمیر کے مشہور شہر قدیم میرپور کے جنوب مغرب میں چند میل کے فاصلے پر دریائے جہلم اور دریائے پونچھ کے سنگم پر ڈنگروڑ شریف نامی گاؤں واقع ہے۔ یہ گاؤں کشمیر اور پاکستان کا نقطہ اتصال ہے۔ اسی قصبے میں ایک متمول خاندان علم و عمل، دینداری اور دیانتداری میں دور دور تک مشہور تھا۔ اس خاندان کے سربراہ حضرت محمد بہادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت صوفی منش، درویش صفت، عبادت اور ریاضت میں اپنی مثال آپ زہد و تقویٰ کا پرتو تھے۔ انہی حضرت محمد بہادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں غالباً 1837 عیسوی میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ نام محمد حیات رکھا۔ کہتے ہیں کہ نام کا انسانی شخصیت پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت اعلیٰ پر یہ مقولہ صادق آتا ہے، حضرت اعلیٰ نے ہزاروں بھٹکے ہوئے لوگوں کو حیات جاویدانی عطا کر دی اور دوسری طرف خود بھی ہمیشہ کے لیے حیات بن گئے۔ یہ آثار بتا رہے تھے کہ نو مولود بچہ ہونہار اپنی فطری اور خدا داد صلاحیتوں کی بدولت دنیا تصوف میں انقلاب برپا کر دے گا اور نابغہ روزگار بن کر چمکے گا۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ خیال درست تھا۔ یہی بچہ جہان تصوف میں حضرت اعلیٰ خواجہ پیر حافظ محمد حیات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بن کر چمکا۔ غوث زمان حضرت خواجہ حافظ پیر محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کا 6 ربیع الثانی 1384 ہجری کو وصال ہوا اور 7 ربیع الثانی کو آستانہ عالیہ فیض پور شریف میں مرکز مبارک میں استراحت فرما ہوئے۔ بعد ازاں منگلہ ڈیم کی وجہ سے فیض پور شریف میں پانی آ گیا اور علاقے کی تمام آبادی کا انخلا ہو گیا، تو حضرت ثانی حضرت حافظ پیر محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے جسد مبارک کو بھی یہاں سے منتقل کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ہوا یوں کہ منگلہ ڈیم تعمیر ہوا اور ڈیم بننے کے لیے دریاؤں کا پانی ڈیم میں روک دیا گیا، جس سے پانی جمع ہونا شروع ہو گیا اور یہی پانی بڑھتے بڑھتے فیض پور شریف تک آ پہنچا۔ آستانہ عالیہ کے کئی حجرے، متعلقین کی کئی قیام گاہیں، وضو خانے، حتیٰ کہ مسجد شریف بھی زیر آب آنا شروع ہو گئی۔ مسجد شریف سے بالکل متصل واقع مزار شریف کی طرف پانی نے جب رخ کیا تو کئی دنوں سے مزار شریف کی دوسری جگہ منتقلی کے آرزو مند متعلقین پر اس خیال سے کہ شاید مزار شریف منتقل نہیں کیا جائے گا گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ حضور قبلہ عالم پیر محمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ مزار شریف کے اندر گئے اور کچھ دیر بعد باہر نکلے اور فوراً مزار شریف کی منتقلی کا حکم دے دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت قبلہ بابو محمد صادق صاحب، حضرت قبلہ منشی محمد شریف صاحب بھی موجود تھے۔ چنانچہ قبلہ حضرت ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک قبر شریف کھولنے کا حکم دیا۔ مورخہ 7 ربیع الثانی 1387 ہجری 16 جولائی 1967 بمطابق 20 ساون 2024 بکرمی بروز اتوار مرکز اقدس کھولی گئی۔ بحمدللہ تعالیٰ جسم مبارک صحیح سلامت اور اصلی حالت میں تھا۔ پورے 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کفن میں چمک دمک تھی، ذرا میلہ نہیں ہوا تھا۔ چہرہ انور پر ہلکی سی مسکراہٹ، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ لوگوں سے گریزاں ہو کے آنکھیں موند کر ابھی لیٹے ہیں۔ لا تعداد مریدین، محبین اور تمام حاضرین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جسم مبارک اصل حالت میں قائم ہے۔ زیارت کرنے والوں کی آنکھیں محبت و مسرت سے پرنم تھی۔ کوئی سبحان اللہ، ماشاء اللہ بے ساختہ پکار اٹھا اور کوئی درود شریف اور کوئی کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے جھوم رہا تھا۔ آج سب پر یہ حقیقت آشکارا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ولی مرتے نہیں، وہ تو نقل مکانی کرتے ہیں۔ آپ کو دوبارہ غسل دیا گیا۔ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کا تابوت اٹھا کر قدیم فیض پور شریف سے نیو فیض پور شریف کی طرف روانہ ہوا۔ اس دوران رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ لوگوں پر ایک عجیب روحانی کیفیت طاری تھی۔ علماء، مشائخ، متعلقین، متوسلین، مریدین، متقیدین اور ہزاروں عوام نے آپ کی زیارت کی اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ 3 بجے جنازہ ہوا اور اس سے پہلے ہی اسی طرح بارش شروع ہوگی جس طرح 3 سال قبل جنازہ سے پہلے برس رہی تھی۔ اور جب اللہ کا ولی اللہ سے ملنے جائے تو رحمت باری کیوں نہ جھوم کر برسے۔ بعد ازاں اللہ کے اس مقبول بندے کو
فیض پور شریف قبر مبارک میں اتارا گیا اور آپ کا مزار مقدس آج تک لا تعداد زائرین کے لیے سکون قلب و جاں، باعث تازگی و ایمان اور خلاصی غم و دوران کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ 1334 ہجری بمطابق 1915 عیسوی کی ایک متبرک و مقدس گھڑی تھی جب آستانہ عالیہ ڈنگروڑ شریف میں منبع رشد و ہدایت پیر طریقت حضرت خواجہ حافظ پیر محمد علی حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ والد گرامی اور جد امجد نے آغوش عاطفت میں لیا، پہلی ہی نگاہ میں نومولود کی بلندی کو بھانپ لیا، توجہ بری ایک نگاہ ڈالی اور نہ جانے کس باطنی اذن سے نام محمد فاضل رکھا۔ شاید ولی کامل کی زبان سے نکلے الفاظ کی یہ تاثیر تھی کہ آپ دنیا علم و فضل اور زہد و تقویٰ کے ماہ کامل اسم بمسمہ ثابت ہوئے، اور جب ان کے جد امجد حضرت اعلیٰ بابا جی حضرت خواجہ حافظ پیر محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کے شاندار مستقبل کی بشارت دی۔ یاد رہے کہ حضرت خواجہ حافظ پیر محمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ 1916 عیسوی میں جب 1 سال کے ہوئے تھے کہ آپ کے جد امجد حضرت اعلیٰ بابا جی حضرت حافظ پیر محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بکمال ہوا۔ حضرت پیر حافظ محمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ سے قبل ان کے والد حضرت حافظ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دادا پیر حافظ محمد حیات ملت اسلامیہ کو سلسلہ روحانیت سے فیض یاب کرتے رہے۔ حضرت پیر حافظ محمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کے فرزند حضرت پیر محمد عتیق الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ملت اسلامیہ کو اور روحانیت سے فیض یاب کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کا عظیم مشن حضرت پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی سجادہ نشین آستانہ عالیہ فیض پور شریف جاری رکھے ہوئے ہیں اور ملت اسلامیہ کو سلسلہ روحانیت سے فیض یاب کر رہے ہیں۔
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سالار نیوز۔ میں ہوں نمائندہ خصوصی اللہ دیتا بسمل، کیمرہ مین قاضی عمران حسین کے ساتھ۔ آج ہم ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جو ایک تاریخی جگہ ہے، جو منگلا ڈیم کی تعمیر کے وقت زیر آب آ گئی تھی۔ یہ وہ آستانہ عالیہ ہے جس کا فیضان 150 سال زیادہ عرصے سے جاری ہے۔ اس کا آغاز ڈنگروڈ شریف سے برصغیر کے ممتاز معروف روحانی پیشوا حضرت پیر محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اس کے بعد ان کے فرزند حضرت حافظ پیر محمد علی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے اور انہوں نے ایک طویل عرصہ یہاں دین اسلام کی اشاعت کی اور اپنا فیضان جاری رکھا۔ پھر وہ جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو انہیں یہاں ہی ان کے جسد خاکی کو یہاں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے بعد منگلا ڈیم کی تعمیر ہوئی اور منگلا ڈیم کے جب یہاں پانی آیا تو قبلہ حضرت پیر حافظ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں مدفون ہوئے، آسودہ خاک ہوئے۔ 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا تو ان کا تابوت یہاں سے فیض پور شریف لے جایا گیا تو بے شمار لوگوں نے دوبارہ ان کی نماز جنازہ فیض پور شریف میں ادا کی۔ یہ ایک اللہ کے بندے کی کرامت تھی کہ رحلت کے بعد 3 سال تک وہ یہاں اپنے مزار میں رہے، اور اس کے بعد منگلا ڈیم کا پانی جب مزار کے قریب آیا تو ان کا تابوت یہاں سے نکال کر فیض پور شریف لے جایا گیا۔ وہاں ان کی دوبارہ نماز جنازہ ادا کی گئی اور پھر ان کو وہاں نیو فیض پور شریف میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ اللہ کے ولی کی کرامت تھی اور ان کا یہ فیضان ہے جو 150 سال صدی سے جاری ہے۔ اس کا آغاز برصغیر کے ممتاز روحانی پیشوا حضرت پیر محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ نے ڈنگروڈ شریف سے کیا۔ اس کے بعد جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے آپ کو اس علاقے کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس جگہ کا نام چک تھا۔ یہاں ان کے فرزند حضرت پیر حافظ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے اور انہوں نے یہاں دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا اور ایک طویل عرصہ یہاں دین اسلام کی تبلیغ کی، یہاں کے لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کیا، رشد و ہدایت کے زیور سے آراستہ کیا۔ اس کے بعد جب منگلا ڈیم کا یہاں پانی چھوڑا گیا تو پانی یہاں مزار کے قریب جب آیا تو ان کا تابوت شریف یہاں سے نیو فیض پور شریف، جس کا پرانا نام ڈانگری بالا ہے، وہاں اسے منتقل کیا گیا۔ منتقل کرنے سے پہلے ان کی دوبارہ نماز جنازہ ادا کی گئی، اور جن لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی انہوں نے ان کا دوبارہ دیدار کیا۔ یہ اللہ کے بندے کی کرامت تھی کہ وہ بالکل وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے جنازہ پڑھا اور ان کا دیدار کیا، کہتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح سالم تھے، صحیح سلامت تھے۔ پھر انہیں دوبارہ وہاں آسودہ خاک ہوئے، وہاں مدفون کیا گیا۔ مشائخ عظام فیض پور شریف کا فیضان جاری ہے، اور وہاں فیض پور شریف میں آج ہم یہاں چک میں کھڑے ہیں جس کا پرانا نام چک ہے، نیا نام اس کا قدیم فیض پور شریف ہے، اور نیو فیض پور شریف جہاں حضرت قبلہ پیر محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر محمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر عتیق الرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات مقدسہ ہیں۔ ان اولیاء کاملین اللہ کے بندوں کا فیضان 150 صدی سے جاری ہے۔ اس وقت آستان عالیہ فیض پور شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر محمد حبیب الرحمٰن محبوبی جو ہے وہ دین اسلام کی خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ سجادہ نشین ہیں، وہ گدی نشین ہیں، وہ اپنے آباء و اجداد کا دین اسلام کی اشاعت کا عظیم مشن جاری رکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے ان سے قرآن پاک، احادیث اور دیگر دینی علوم اور عصری علوم کا علم حاصل کیا۔ آج یہ ان کا اعزاز ہے، اس علاقے کے لوگوں کے لیے کی خوش قسمتی ہے کہ ان کا جو درس و تدریس کا سلسلہ دینی علوم اور عصری علوم کا وہ نیو
وہ بریڈ فورڈ برطانیہ کے مشہور شہر بریڈ فورڈ میں ایک عظیم الشان اسلامک یونیورسٹی وہاں کام کر رہی ہے۔ حضرت پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی سجادہ نشین فیض پور شریف کے فرزندان وہاں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہاں بھی اس یونیورسٹی میں بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں اسلامک یونیورسٹی میں دین اسلام اور دینی تعلیم کا فیضان جاری ہے۔ ادھر یہاں فیض پور شریف میں قبلہ حضرت پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی سجادہ نشین آستانہ عالیہ اپنے آباء و اجداد کا عظیم مشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو میرے پیچھے اس عظیم جامع مسجد کے آثار نظر آ رہے ہیں اور حضرت قبلہ پیر حافظ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے گنبد کے نشانات بھی آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو اس مسجد جامع مسجد اور ان کے اس مزار کو منگلا ڈیم کے پانی میں زیر آب آئے ہوئے محتاط اندازے کے مطابق 55 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کا کردار جو ہے وہ جاری رہتا ہے، فیضان جاری رہتا ہے، اور وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، دین اسلام کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مشن جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے اسے وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس مسجد کے یہ آثار، یہ اینٹیں، یہ پتھر، یہ باقی چیزیں ابھی تک یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کی اینٹ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں، کسی بھی مکان کا کوئی بھی ملبہ یہاں نہیں ہے، کچھ لوگ خود لے گئے ہیں، کچھ ابھی تک لوگ جو غریب ہیں مزدور ہیں وہ یہاں سے اینٹیں نکال کے وہ روزی روٹی کماتے ہیں، وہ پیسے ان کے کماتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ مسجد کے دیکھیں اینٹیں، اس کے جو آثار ہیں وہ سارے یہاں موجود ہیں۔ تو نہ جانے یہ کب تک یہاں موجود رہیں گے، لیکن یہ آج کی رپورٹ تیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، اسے محفوظ کر لیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ فیض پور شریف کے مشائخ عظام کا جو فیض ہے جو ڈنگروٹ شریف سے شروع ہوا، اس کے وہاں آثار موجود ہیں، نشانات موجود ہیں، اور پھر یہاں چک قدیم فیض پور شریف میں بھی یہ فیضان جاری رہا، اس کے آثار یہاں موجود ہیں۔ اور اب یہ عظیم دین اسلام کی تبلیغ اور دینی عصری علوم کی ترویج و تدریس کا عظیم مشن اور سلسلہ فیض پور شریف میں جاری ہے، اور قبلہ حضرت پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی سجادہ نشین آستانہ عالیہ فیض پور شریف کی قابل فخر قیادت میں جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فیضان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا کرے۔